बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नई दामन जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। पाकिस्तानियों, आप सबको मुबारक हो, आप जीत गए। आपका कप्तान जीत गया, वज़ीर आला परवेज़ इलाही जीत गया। क्योंकि आप इसलिए जीत गए कि आपने बता दिया पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को, कि सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट आवाम है, आप हैं। आपने अपने कप्तान को जिता दिया। रात के सूबाई असम्बली में क्या क्या वाक़यात हुए इस पे बाद में बात करूँगा। पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ जो ये चंद दिनों से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बार बार ये कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद जाएंगे तो पंजाब को जीत कर जाएंगे, पंजाब की हुकूमत हम लेकर इस्लामाबाद वापस जाएंगे। तो उनकी तस्वीर ज़रा देखें। ये वो हैं जो ऊपर गैलरी में बैठे हैं, राना सनात साहब, अता तारक साहब, मुरझाए हुए चेहरे, बिल्कुल परेशान हाल, ये बैठे हुए हैं, गैलरी में बैठे हुए हैं। जो पंजाब की हुकूमत लेने चले थे, जिनके मतलब फवाद चौधरी साहब ने ये बयान दिया कि ये हुकूमत तो लेके नहीं गए बल्कि नींद और गोलियां ज़रूर लेके जाएंगे रात को खाने के लिए कि ये अब हमारे साथ हुआ क्या है। तो नाज़रीन इकराम, अब एक और तस्वीर दिखाता हूँ आपको। ये तस्वीर देखिए। ये ऊपर गैलरी में बैठे फवाद चौधरी साहब और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, खिले खिले चेहरे हैं, खुशी के साथ। तो नाज़रीन इकराम, अब चलते हैं सूबाई असम्बली में कि रात के क्या क्या वाक़यात होते रहे। नाज़रीन इकराम, जिस तरह समाअत हुई हाई कोर्ट में, सबको पता है, आपने ख़बरें देखी। उसके फ़ौरन बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया कि एतमाद का वोट लिया जाए। जब उन्होंने इजलास जारी था, ये फ़ैसला किया तो वहाँ तमाम नून लीग की PDM जितने भी थे, जिन्होंने शेरवानियाँ तक भी सलवाई हुई थी, मेरी मुराद, मलक अहमद साहब, हसन मुर्तज़ा, हमजा शहबाज वगैरह वगैरह, वो भी बैठे हुए थे खुशी खुशी के साथ, क्योंकि उन्होंने नोट के बदले सपोर्ट मांगी हुई थी, यानी कि गैर हाज़िरी मांगी हुई थी। वो पुरअतमाद थे कि हमने पंजाब की हुकूमत ले लेनी है। तो जब इजलास जारी था तो जिस तरह 9 अप्रैल की रात को हुआ, थका कर मारा इन सब को, PDM वालों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो उस 9 अप्रैल का बदला बिल्कुल उसी तर्ज का दोबारा लिया खान साहब ने रात को, कि बिल्कुल उसी तर्ज पे इजलास चलता रहा सारी रात। जो PDM वाले हैं इधर से उधर तक नहीं हिले, बाथरूम तक नहीं गए कि कहीं गेम ना पड़ जाए। तो नाज़रीन इकराम, बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ जब डिप्टी स्पीकर ने 11:50 पे ये ऐलान किया कि एतमाद का वोट चलो कल ले लेंगे, कल की तारीख़ में ले लेंगे, यानी आज की तारीख़ में। तो वहाँ ये मरझाए हुए चेहरे थे, इनकी जान में थोड़ी सी जान आई कि चलो जरदारी साहब ने भी बंदे भेजे हुए हैं ब्रीफ केस लेकर, हो सकता है कि कोई ख़रीदो फरोख्त हो जाए। तो साथ साथ ये देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गिनती है वो भी पूरी होती जा रही थी, वो भी मरझाए हुए चेहरे थे। पर अब कुछ जान में जान आई कि अब ऐलान कर दिया है डिप्टी स्पीकर ने कि एतमाद का वोट चलो कल ले लेंगे। ये 11:50 पे डिप्टी स्पीकर ने ऐलान किया कि एतमाद का वोट कल ले लेंगे, उस पर वोटिंग कल करवा लेंगे। तो इनकी नाज़रीन इकराम जान में जान आई कि चलो कुछ घंटे तो मिल गए, हो सकता है कोई गेम कार लें। तो नाज़रीन इकराम, एक और दिलचस्प वाक़या, इससे भी ज़्यादा दिलचस्प तब हुआ जब 185 उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली में पहुँच गए, असम्बली हाल में पहुँच गए। तो इनके आने घर आ गए। इन्होंने जब देखा ये क्या हुआ है, तो अब रह गया था सिर्फ एक उम्मीदवार जो गोल्डन नंबर था 186 का, 186 होना था तो इनकी जान निकल जानी थी। लेकिन अभी इनके थोड़ी सी जान में जान आ गई जब डिप्टी स्पीकर ने यह ऐलान किया 11:50 पर कि एतमाद का वोट कल ले लेंगे, एतमाद के वोट पर वोटिंग कल करवा लेंगे। इनकी जान में थोड़ी सी जान आई। अचानक इसी असना में
ایک اور واقعہ رونما ہوا جو دلچسپ بھی تھا، ان کی جان بھی نکل گئی۔ کیا ہوا کہ عاطف زمان صاحب صوبائی اسمبلی میں تشریف لے آئے، جو ایم پی ہیں، ساجد بھٹی صاحب ان کو ساتھ لے کر آئے۔ یہ گولڈن نمبر تھا، 186 نمبر مکمل ہونا تھا۔ ان کا استقبال تمام پاکستان تحریک انصاف والوں نے کھڑے ہو کر پرجوش طریقے سے کیا، نعروں کی گونج میں کیا، کیونکہ یہ گولڈن نمبر تھا۔ 186 کا نمبر پورا ہو گیا۔ جب 186 کا نمبر پورا ہوا تو پھر کیا ہوا؟ ناظرین اکرام، 11:50 پہ ڈپٹی اسپیکر نے یہ اعلان کیا تھا کہ کل اس پہ اعتماد کے ووٹ کے متعلق ووٹنگ کل کروا لیں گے۔ اب وقت ہو چکا تھا 12:05۔ جی ہاں ناظرین اکرام، 11:50 پہ انہوں نے اعلان کیا تھا، اب 12:05 ہو چکے تھے۔ اب اگلا دن تاریخ چینج ہو گئی تھی اور اعتماد کے ووٹنگ والا دن شروع ہو چکا تھا۔ اب اسپیکر صاحب نے اعلان کیا کہ اعتماد کی ووٹنگ شروع ہونے لگی ہے۔ اب ان کی جان نکل گئی، اور بھی تب زیادہ جان نکلی جب اسمبلی ہال کو تالا لگایا گا، کنڈیاں لگائیں گی۔ ناظرین اکرام، جب ووٹنگ ہوتی ہے یا کوئی بھی اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے تو ناظرین جب اسمبلی ہال کو تالا لگایا گیا تو انہوں نے اس وقت بھی ہنگامہ رائی کرنا شروع کر دی، کرسیاں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دی، احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ اس پہ اعتماد کی ووٹنگ نہ ہی ہو۔ تو ناظرین اکرام، تالا لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہوتی ہے اس نے یہی کوشش کرنی ہوتی ہے ہنگامہ رائی اور احتجاج کرتے کرتے وہ دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف والوں نے، انہوں نے تالا لگوا دیا۔ تالا لگوایا، جب ووٹنگ ہوئی تو 186 ووٹ پڑے پرویز الہی صاحب کو۔ جب ووٹ کاؤنٹنگ ہوئی تو گنتی ہوئی جب مکمل تو 186 ووٹ نکلے تو ملک احمد صاحب، جنہوں نے شیروانی تیار کروائی ہوئی تھی اور باجوہ صاحب کے فرنٹ مین وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، کیونکہ ڈگی والی سرکار جب مشہور ہوئے تھے تو ڈگی میں ان کی گاڑی کے ڈگی میں شہباز شریف صاحب باجوہ صاحب سے ملنے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جب آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے متعلق بل منظور ہونا تھا پارلیمنٹ میں، تب بھی میٹنگ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے جنرل باجوہ صاحب کی کروائی تھی ملک احمد صاحب نے۔ تو وہ احتجاج کرتے کرتے اسپیکر کے پاس چلے گئے اور جھنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں اور چیختے چلاتے رہے، بڑی تکلیف پہنچی انہیں، لیکن کیا کریں، پرویز الہی صاحب جیت چکے تھے۔ جب جیتے تو انہوں نے پورا پھر جوش جذبے کے ساتھ خوشی منائی۔ پاکستان تحریک انصاف والوں نے وہ خوشی منا رہے تھے، تو دوسری جانب جو اپوزیشن تھی پی ڈی ایم والے، یہ جناب لٹکائے چہرے، پریشان حال، اور نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ناظرین اکرام، بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اسمبلی ہال کو تالا لگا ہوا تھا۔ ناظرین اکرام، پھر انہوں نے تالا توڑ کر باہر جانا جو ہے وہ پسند کیا، تالا توڑ کر یہ بھاگے، ادھر سے منہ لٹکائے، منہ چھپائے ہوئے شرم کے مارے بھاگے پھر اسمبلی ہال سے تالے توڑ کر۔ تو جب تالے توڑ کے باہر بھاگے تو گیلری میں موجود تھے عطا ترڑ صاحب، میں نے آپ کو تصویر دکھائی ہے، رانا ثناء صاحب، جو کل تک یہی بیانات دیتے رہے کہ ہم اسلام آباد جائیں گے، پنجاب کی حکومت لے کر جائیں گے۔ تو جاتے ہوئے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، میڈیا والوں نے پوچھا تو رانا ثناء صاحب نے کہا کہ گورنر صاحب نے تو آرڈر ہی کو نہیں دیا ہوا تھا اعتماد کے ووٹ کا، ان کا تو آرڈر ہی جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے ہائی کورٹ نے، تو یہ کس چیز کے ووٹ لے رہے ہیں؟ جو کل تک یہ کہہ رہے تھے پچھلے 20 دن سے کہ اعتماد کا ووٹ لیں، پرویز الہی صاحب ان کی اکثریت ختم ہو چکی ہے، اعتماد کا ووٹ لیں، تو آج وہ نئی جو ہے ایک بیان دے رہے تھے کہ گورنر صاحب کا جو آرڈر تھا کہ پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لیں، وہ تو ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ تو محترم، وہ 20 دن سے ہی کالعدم تھا، کوئی نیا تو نہیں، تو 20 دن آپ یہی رونا روتے رہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں، پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لیں، وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب اجلاس جاری تھا تو پرویز الہی صاحب اسمبلی ہال میں موجود نہیں، تو انہوں نے افواہیں پھیلانا شروع کر دیں کہ یہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، ان کے ووٹ پورے نہیں ہیں، اس لیے پرویز الہی صاحب اسمبلی ہال نہیں پہنچے، انہوں نے آنا بھی نہیں، یہ بھاگ گئے ہیں، یہ ہار گئے ہیں، ان کی اکثریت پوری نہیں، کیونکہ انہوں نے مال لگایا ہوا تھا، لوٹے ہوئے ابھی بھی ہوئے ہیں، کیونکہ 189 ہونے تھے ووٹ ٹوٹل لیکن 186 ہوئے ہیں۔
تو ابھی بھی لوٹے ہوئے ہیں، لیکن لوٹوں کا حشر جس طرح عوام نے، آپ نے، پاکستانی قوم نے جو کیا ابھی ان کے ساتھ اور مزید ہوگا۔ تو ناظرین کرام یہ بالکل 9 اپریل والی تاریخ دہرائی گئی، لیکن اس دفعہ پاکستانی قوم نے پوری دنیا کو، پاکستان سمیت پوری دنیا کو بتا دیا کہ سب سے طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہم ہیں، یعنی عوام سب سے بڑی طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے جنہوں نے ہر ایک کو شکست دی ہے اور دیتی رہے گی۔ تو ناظرین کرام جب 9 اپریل کی رات کو انہوں نے پوری کوشش کی، لیکن پاکستان تحریک انصاف انہوں نے پورا رلایا، ساری رات بٹھائے رکھا، لیکن پھر بھی انہوں نے جب کامیابی حاصل کر لی، کیونکہ نوٹ کے بدلے انہوں نے ووٹ لیے ہوئے تھے، تو لوٹے بنائے ہوئے تھے، جس پہ خان صاحب نے یہ باقاعدہ کل بیان دیا کہ زرداری صاحب کا شکریہ جنہوں نے گندے انڈے میری پارٹی سے نکلوا دیے۔ تو اس وقت ایک ڈائری لے کے نکلنے والا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، انہوں نے اس رات کو دوبارہ وہ 9 اپریل والا بدلہ لے لیا اور اپنی پاپولیرٹی، اپنی مقبولیت دنیا کو تسلیم کر کے دکھا دی۔ دنیا تسلیم کرنے پہ مجبور ہوگی کہ واقعی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب مقبول ترین پاکستان کے لیڈر ہیں۔ تو ناظرین کرام رات کو پرویز الہی صاحب دوبارہ جیت گئے، اعتماد کا ووٹ لیا انہوں نے، جیت گئے اور دوبارہ وہ اپنے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب باہر نکلے تو فواد چودھری صاحب کو میڈیا والوں نے پوچھا، صحافی نے پوچھا کہ اب پرویز الہی صاحب تو جیت گئے ہیں، اگلا آپ کا کیا منصوبہ ہے، کیا آپ نے قدم اٹھانا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی؟ تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ بالکل اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، ہمارا مقصد ہی ہے اسمبلیاں تحلیل کرنا، ہم نے ان کو شکست دے دی ہے، انہوں نے اپنا پیچھا دیکھ لیا ہے، عمران خان کی مقبولیت دیکھ لی ہے انہوں نے، عوام عمران خان کے ساتھ ہے، تو ہمارا تو مقصد ہی یہ ہے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے، اگر یہ اب کوئی نیا انہوں نے پنگا نہ ڈالا تو ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے۔ تو ناظرین کرام یہ بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے عمران خان صاحب کو، اور یہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ صرف آپ عوام کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جس طرح عوام نے لوٹوں کا حال کیا وہ سب کے سامنے تھا، اب بہت آفریں ہوئیں، بہت سارے ٹکٹوں کے لالچ دیے گئے، کچھ بکے بھی، تو کچھ جو ہم وہ قائم اس لیے رہے کہ عوام کا ڈر تھا۔ سب سے طاقتور اسٹیبلشمنٹ جو عوام ہے، پاکستانی عوام، اس اسٹیبلشمنٹ کا تمام ایم پی حضرات کو ڈر تھا کہ جو حال عوام نے کرنا ہے، جو اس سے قبل لوٹوں کا حال عوام نے کیا ہے، وہ ان سب کے سامنے تھا، اس لیے کوئی بھی ہلا نہیں ہے، کوئی بھی بکا نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام خان صاحب نے اپنی پارلیمانی اجلاس میں جو خطاب کیا بہت زبردست خطاب تھا، وہ نظر آ رہا تھا کہ ایک مقبول ترین لیڈر اس طرح خطاب کرتے ہیں اور جیتا ہوا شخص اس طرح خطاب کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میری ٹانگ بالکل ٹھیک ہو جائے گی میں دوبارہ عوام میں ہوں گا، کیونکہ میں عوام سے دور رہ ہی نہیں سکتا، عوام سے میرا ایک رشتہ ہے، میں عوام کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو ناظرین کرام یہ ایک مقبول لیڈر کی پہچان ہوتی ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ پی ڈی ایم والوں کو بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے اور بہت بڑی شکست ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ چہرے لٹکائے ہوئے بھاگے ہیں، تالے توڑ کر بھاگے ہیں۔ تو ناظرین کرام یہ سارا رات سلسلہ چلتا رہا۔ 12:05 پہ جب اسپیکر نے اعلان کیا کہ اعتماد کی ووٹنگ شروع ہے تو انہوں نے ہنگامہ آرائی بھی کی کہ کسی طریقے سے یہ ڈیلے ہو جائے، لیکن خان صاحب کامیاب ہو گئے، خان صاحب کا وزیر اعلیٰ پرویز الہی کامیاب ہو گیا۔ تو یہ ناظرین کرام آپ پاکستانیوں کی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ پاکستانی عوام کی کامیابی ہے۔ تو ناظرین کرام یہ معاملات چلتے رہے ساری رات، اور خان صاحب نے 9 اپریل کا جو تھا وہ اپنا مقدمہ دوبارہ جیت لیا ہے، بدلہ لے لیا ہے، 9 اپریل والی رات والا بدلہ دوبارہ لے لیا ہے، اسی طرح گیم چلائی، اسی طرح ان کو رلایا اور اسی طرح پارلیمنٹ سے بھگایا۔ تو ناظرین کرام یہ معاملات ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔